بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ لیکن اس دفعہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے شوہر کا مکہ سے ہجرت کرنا اتنا آسان نہ تھا۔ اس دفعہ انہیں انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ ہجرت کر جانے کا فیصلہ کر لیا تو انہوں نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اونٹ پر سوار کیا۔ ان کا ننھا بیٹا بھی ان کی گود میں تھا۔ انہوں نے اونٹ کی نکیل پکڑ کر سیدھا چلنا شروع کر دیا۔ ابھی یہ مکہ معظمہ کی حدود سے نکلنے نہ پائے تھے کہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوم بنو مخزوم کے چند افراد نے انہیں دیکھ لیا اور ان کا راستہ روک لیا۔ پھر وہ ان کے بیٹے کو ان سے چھین کر اپنے ساتھ لے گئے۔ یہ صورتحال ان کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ ان کا شیرازہ بکھر گیا۔ شوہر مدینہ روانہ ہو گئے۔ بیٹے کو بنو عبد الاسد اپنے ساتھ لے گئے اور انہیں ان کی قوم بنی مخزوم نے زبردستی اپنے پاس رکھ لیا اور ان کے درمیان پل بھر میں جدائی ڈال دی گئی۔ وہ اس صدمے کو برداشت کرنے کے لیے تنہا رہ گئیں۔ وہ ہر صبح اس مقام پر جاتیں جہاں یہ جدائی کا واقعہ پیش آیا تھا۔ وہ وہاں بیٹھ کر دن بھر روتی رہتیں اور شام کے وقت گھر واپس آ جاتیں۔ تقریباً 1 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ وہ ایک دن وہاں بیٹھی رو رہی تھیں کہ ان کے چچا زاد بھائی ان کے پاس سے گزرے۔ ان کا یہ حال دیکھ کر انہیں ان پر رحم آ گیا اور اسی وقت جا کے ان کی قوم کے بڑوں سے کہا کہ تم اس مسکین عورت کو کیوں تڑپا رہے ہو؟ کیا تم اس کی حالت نہیں دیکھ رہے کہ یہ اپنے شوہر اور بیٹے کے غم میں کس قدر بے چین ہے؟ آخر اسے ستانے سے تمہیں کیا ملے گا؟ اس بیچاری کو چھوڑ دو۔ اس کی یہ باتیں سن کر ان کے دل نرم ہو گئے۔ انہوں نے ان سے کہا، ہماری طرف سے اجازت ہے، اگر تم چاہو تو اپنے خاوند کے پاس جا سکتی ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تو مدینہ چلی جاؤں اور میرا لخت جگر بنو اسد کے پاس ہی رہے؟ تم ہی بتاؤ میرے غم کی آگ کیسے بجھے گی؟ میری آنکھوں کے آنسو کیسے خشک ہوں گے؟ میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتی کہ اپنے شوہر کے پاس مدینہ چلی جاؤں اور اپنے ننھے بیٹے کو مکے میں ہی رہنے دوں۔ انہیں اس غم میں دیکھ کر کچھ لوگوں کے دلوں میں نرمی پیدا ہو گئی اور بنو اسد سے اس سلسلے میں بات کی تو وہ راضی ہو گئے اور انہوں نے ان کا بیٹا انہیں واپس دے دیا۔ انہوں نے سوچا کہ انہیں اب فوراً یہاں سے نکل جانا چاہیے کہ کہیں کوئی اور رکاوٹ پیدا نہ ہو جائے۔ انہوں نے جلدی جلدی تیاری کی، بیٹے کو گود میں لیا، اونٹ پر سوار ہوئیں اور مدینہ اکیلی چل پڑیں۔ مخلوق خدا میں بیٹے کے علاوہ ان کے پاس کوئی بھی نہ تھا۔ جب وہ مقام تنعیم پر پہنچیں تو وہاں عثمان بن طلحہ ملے۔ عثمان بن طلحہ نے کہا، اے ذات مسافر کی بیٹی، کہاں جا رہی ہو؟ انہوں نے کہا، مدینہ منورہ اپنے خاوند کے پاس جا رہی ہوں۔ عثمان بن طلحہ نے کہا، کیا اس سفر میں تمہارے ساتھ کوئی نہیں؟ انہوں نے کہا، میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں۔ عثمان بن طلحہ نے کہا، میں تمہیں مدینہ پہنچا کر واپس آؤں گا۔ پھر انہوں نے اونٹ کی نکیل پکڑی اور آگے چل دیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے عرب میں ان سے زیادہ نیک دل اور شریف انسان نہیں دیکھا۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز اسی طرح حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے، یہاں تک کہ یہ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ جب بنو عمرو بن عوف کی بستی نظر آئی تو انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ کے خاوند اسی بستی میں رہائش پذیر ہیں، اللہ تعالیٰ کی برکت سے اس میں چلی جائیے۔ یہ کہا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں چھوڑ کر مکہ معظمہ واپس لوٹ گئے۔